ریل کے سفر میں اگر کوئی ہم مذاق مل جائے تو تمام راہ مزے سے کٹ جاتی ہے۔ گو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی مل جائے تو وہ اس کے ساتھ وقت گزاری کر لیتے ہیں، مگر جناب میں غیر جن سے بات کرتے ہوئے بہت گھبراتا ہوں، اور خصوصاً جب وہ پان کھاتا ہو۔ اب تو نہیں، لیکن پہلے میرا یہ حال تھا کہ پان کھانے والے مسافر سے لڑائی تک لڑنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اگر جیت گیا تو خیر، ورنہ شکست کی صورت میں خود وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ میں ایک بڑے ضروری کام سے دہلی سے آگرہ جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک بہت دلچسپ ساتھی غازی آباد سے مل گئے۔ ایک ہندو بیرسٹر کے لڑکے تھے اور MSc پڑھتے تھے۔ خورجہ کے اسٹیشن پر ایک صاحب اور والد ہوئے۔ یہ بھی ہم عمر ہونے کی وجہ سے ہمارے ہی بینچ پر آئے، اور بھی بہت سے لوگ آ گئے۔ منجملہ ان لوگوں کے میں نے نہایت بے قلی سے دیکھا کہ ان میں ایک صاحب پان کھانے والے ہیں۔ ان حضرت نے ہماری ہی طرف رخ کیا اور ادھر میں گھبرایا۔ انہوں نے میری بینچ پر بیٹھنے کی نیت سے کلی سے اسباب میری طرف رکھوانا چاہا۔ آپ اس طرف نہایت آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، میں نے کھچا کھچ اسباب اور مسافروں سے بھری ہوئی بینچ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انہوں نے شاید اس کو بدتمیزی خیال کر کے برا مانتے ہوئے کہا، جناب خود تکلیف کریں، یہ جگہ گھری ہوئی ہے۔ میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کچ خلقی سے کہا، مگر وہ اتنے میں اسباب رکھوا کر بیٹھ چکے تھے۔ میری طرف انہوں نے غور سے دیکھا۔ میں ان کی طرف نفرت نہیں بلکہ غصے سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے پان کھانے والوں سے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنا کہ ان پر غصہ آتا تھا۔ اب بالکل نہیں آتا۔ یہ حضرت فاقتئی رنگ کی شیروانی پہنے ہوئے تھے، ترکی ٹوپی تھی، شاید 40 یا 45 برس کی عمر تھی۔ کپڑے صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے۔ ریل چلی تو میں اس فکر میں تھا کہ اب ضروریہ اپنی ڈبیا میں سے نکال کر پان کھائیں گے، کیونکہ ان کی منہ کی رفتار سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پان اب ختم ہونے والا ہے۔ اتنے میں میری ان کے ہینڈ بیگ پر نظر پڑی، جسے میں نے فوراً معلوم کر لیا کہ یہ حضرت کسی بیرسٹر صاحب کے منشی ہیں، کیونکہ اس پر لکھا تھا TH بارٹ لا۔ میں اب نہ بد اخلاق یا کچ خلق ہوں اور نہ پہلے کبھی تھا، مگر پان کھانے والے مسافروں سے مجھے چونکہ بغض تھا، لہٰذا میں اب سوچ رہا تھا کہ ان کو یہاں سے کس طرح ہٹاؤں۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں اپنے دونوں ساتھیوں سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ زیادہ دیر باتیں کرتے نہ گزری تھی کہ کھٹکا ہوا۔ سگریٹ کیس کے کھٹکے اور پان کی ڈبیا کے کھٹکے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ ان کی طرف میری پشت تھی، مگر میں جان گیا، اور پان کی ڈبیا کا گیلا گیلا سرخ کپڑا میری نظر کے سامنے بغیر دیکھے ہی آ گیا۔ مڑ کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں پان کا ایک ٹکڑا ہے۔ اخلاقاً انہوں نے میرے سامنے پیش کیا۔ یہ گویا تازیانہ ہو گیا۔ میں نے جل کر کہا، مجھے اس حماقت سے معاف کیجیے۔ میں نے دیکھا کہ اس جملے نے کیا کام کیا، مگر انہوں نے سوائے ایک سر کی جنبش کے زبان سے کچھ نہ کہا۔ نہ تو میں شرمندہ تھا اور نہ مجھ کو افسوس۔ تھوڑی ہی دیر بھی نہ گزری تھی کہ انہوں نے کھڑکی کے باہر سر ڈال کر تھوکا۔ میں نے مڑ کر برجستہ کہا، قبلہ اگر یہ دھندا کرنا ہے تو براہ کرم دوسری جگہ تلاش کیجیے۔ کیا فرمایا جناب نے؟ میں نے یہ فرمایا جناب یہ لال پچکاریاں کسی دوسری جگہ چھوڑیں۔ انہوں نے نہایت ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، میں اس قسم کی گفتگو کا عادی نہیں۔ اگر جناب ایسی گفتگو کے عادی نہیں تو میں بھی اس کا عادی نہیں کہ میرے پاس بیٹھ کر گندگی پھیلائیں۔ جناب آپ ذرا، لا حول ولا قوت، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ذرا غور تو کیجئے، بکری کی طرح پتے چبانا، قسم خدا کی۔ میں نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ چھالیہ بھی خوب ہے، گویا ایندھن یا لکڑی چبا رہے ہیں۔ مارے غصے کے ان حضرات کا منہ لال ہو گیا، مگر نہایت ہی تحمل سے انہوں نے بالکل خاموش ہو کر میری طرف سے منہ موڑ لیا اور سنی انسنی ایک کر دی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے ساتھی نے میری بد اخلاقی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو پان سے کتنی نفرت ہے۔ ہمارے نئے ساتھی جو غازی آباد سے بیٹھے تھے عجب کے کلاس فیلو نکلے۔
انہوں نے بھی LLB فائنل کا امتحان علی گڑھ سے دیا اور میں نے بھی دیا تھا۔ ایک دوسرے کو قطعی نہ جانتے تھے کیونکہ جماعت میں 250 لڑکے تھے اور رات کو لیکچر ہوتے تھے۔ اتفاق کی بات نظر ایک دوسرے پر نہ پڑتی تھی، یا اگر کبھی پڑی ہوگی تو خیال نہ رہا ہوگا۔ دوسرے صاحب کو اس پر تعجب ہوا۔ امتحان کا نتیجہ بھی شائع نہ ہوا تھا، صرف 25 دن امتحان کو گزرے تھے۔ لا محالہ امتحان کا ذکر ہونے لگا۔ ان کے سب پرچے اچھے ہوئے تھے اور میرے بھی سب پرچے اچھے ہوئے تھے۔ گزشتہ سال وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہوئے تھے اور میں 1st ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ اپنے پاس ہونے کا مجھ کو قطعی یقین تھا، اور وہ حضرت کہنے لگے کہ جناب 2nd ڈویژن تو آپ کی کہیں گئی ہی نہیں۔ یہ جملہ میرے لیے کسی قدر خوشگوار تھا۔ دل سے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ تعلیم کی آخری منزل بھی ختم ہوئی، کیونکہ مجھ کو اپنے پاس ہونے کا قطعی یقین تھا، جس میں شبے کی گنجائش نہ تھی۔ تا وقت یہ کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رجسٹرار یونیورسٹی کے دفتر میں پیش نہ آ جائے۔ ہر پرچے کا ذکر کیا گیا اور ہر پرچے میں کتنے نمبر ملنے کی امید تھی اس کا اندازہ لگایا گیا، اور کم از کم جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ 2nd ڈویژن تو کہیں گئی ہی نہیں۔ کسی جگہ وکالت شروع کی جائے گی، کچھ اس پر بحث ہوتی رہی، پھر وکالت نہ چلنے کے امکان پر گفتگو اس پہلو سے کی گئی کہ دونوں طرف سے اس کی خوب تردید ہوئی۔ علی گڑھ کا اسٹیشن آیا اور وہ صاحب جو خورجہ سے بیٹھے تھے اتر گئے۔ اترتے وقت ہم نے ایک دوسرے کے رول نمبر میں نام و پتہ لکھ لیے اور خط و کتابت کا وعدہ بھی کیا۔ ابھی تک نہ انہوں نے مجھے خط لکھا اور نہ میں نے انہیں۔ علی گڑھ سے گاڑی چلی۔ ایک بات میں نے عجیب نوٹ کی، اب تک تو وہ پان کھانے والے حضرت کچھ رنجیدہ اور کبیدہ تھے، مگر اب وہ میری طرف بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے تمام غصہ رفو چکر ہو چکا تھا۔ شاید وہ صاف دل تھے اور میری بد اخلاقی کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ نے اس سال LLB فائنل کا امتحان دیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ڈبیا کھولی اور میں نے بمشکل جی ہاں کہا تھا کہ انہوں نے ایک پان مجھے بھی پیش کیا۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ کو پان سے نفرت ہے، مگر آپ اس کو کھا کر دیکھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ تمام سنجیدگی کو رخصت کر کے مجھ کو چڑھا رہے ہیں تاکہ بدلہ لیں؟ قطعی یہی ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے مجھ کو سخت غصہ آیا۔ ان کے چہرے سے واقعی یہ ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر ایک شرارت آمیز تبسم تھا۔ انہوں نے پان اور آگے بڑھایا اور میں نے اس کا جواب یہ بہتر سمجھا کہ تسلیم کر کے ان سے لے کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں کامیاب رہا، مگر وہ حضرت بجائے خفا ہونے کے اب شاید مجھے تختہ مشق بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ دوسرا پان پیش کر کے بولے، اگر اب اس کو بھی آپ نے پھینک دیا تو عمر بھر پچھتانا پڑے گا۔ میں بدتمیز و بدگو یا زبان دراز نہیں، مگر منہ سے کچھ سخت جملہ نکلتے رہ گیا، لیکن پھر بھی بجائے ان کے برا کہنے کے پان کی مذمت کرنے لگا اور بوجہ پان کے گندا ہونے کے اس کے چھونے سے مجبوری ظاہر کی۔ معاف کیجیے گا، انہوں نے پان کھا کر کہا، آپ میں تہذیب نہیں ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے رویہ بدل کر کچھ سنجیدگی سے کہے۔ میں نے کہا، جی ہاں آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن مجھ کو اس پر فخر ہے کہ پان کھانے والوں کی بدتہذی کا جواب بدتہذیبی سے دوں۔ ماشاء اللہ، یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اپنا سوٹ کیس کھولنے لگے۔ میں اپنے ساتھی سے جو غازی آباد میرے ساتھ بیٹھے تھے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں انہوں نے میرا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کر کے ایک کاپی میرے سامنے کر کے کہا، آپ اس خط کو پہچانتے ہیں؟ میں کچھ سرپٹا سا گیا اور کچھ عقل نے کام نہ کیا۔ میں نے ان حضرت کے چہرے کی طرف دیکھا جو میرے سرپٹانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں علاوہ گھبرانے کے سخت خفیف سا ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ تھا کہ میرے سامنے محمدن لاء کے امتحان کی کاپی تھی۔ اس پر سرخ رنگ سے نمبر اس طرح دیے گئے تھے کہ 65+10۔ گویا میں نے 100 نمبروں میں سے 75 نمبر پائے تھے۔ نمبروں کو دیکھ کر کچھ خوشی سی ہوئی تھی۔ وہ بولے، آپ نے پرچہ بہت اچھا کیا تھا اور آپ نے 65 نمبر حاصل کیے تھے، لیکن چونکہ آپ نے علاوہ قانون کے حوالے کے تمام ان احادیث کا بھی حوالہ دیا تھا جن پر قانون کی دفاعات اور سوالات اور جوابات کا دار و مدار تھا،
لہذا میں نے آپ کو 10 نمبر اور دے دیے، لیکن اب مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ اسلامی قانون تو بڑی چیز ہے، اسلامی تہذیب سے بھی ناواقف ہیں، لہذا میری دانش میں تو آپ کو کل 10 نمبر سے زیادہ نہیں ملنے چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے اور ساتھی کے سامنے سرخ پینسل جیب سے نکال کر 65 نمبر کو سرخی سے کاٹ دیا اور اپنے وہاں دستخط بھی کر دیے۔ اب مجھ کو حروف TH کے معنی بھی معلوم ہو گئے جو میں نے ان کے ہینڈ بیگ پر دیکھے تھے۔ یہ حضرت میرے ممتحن تھے، میری حالت جو تھی وہ تھی، مگر میرے ساتھی جو خود طالب علم تھے سخت متعجب اور متاثر تھے۔ دراصل ہم دونوں ہی ہکا بکا تھے۔ میری کاپی وہ اطمینان سے اپنے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے بولے، کم از کم 3 سال تک تو آپ پاس ہونے کا خیال ہی ترک کر دیں، کیونکہ میں ممتحن ضرور ہوں گا اور آپ کو فیل کر دوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک بد تہذیب شخص اس سے کم عرصے میں تہذیب نہیں سیکھ سکتا۔ میں اس کا جواب سختی سے بھلا کیسے دے سکتا تھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ غیر متعلق ہو کر اپنا چہرہ باہر سے چھپائے ہوئے دوسری بینچ پر جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ذرا دل کی دھڑکن کم ہوئی تو میرے ساتھی نے آ کے پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ خوشامد کو تو خیال ہی انہیں کیا تھا، کہنے لگے، میں گواہ ہوں، آپ ان پر دعویٰ کر دیجیے گا۔ شاید آپ دونوں صاحبوں سے قانون میں زیادہ جانتا ہوں۔ جناب من، اگر یہ ممکن ہوتا تو ہر ممتحن پر طالب علم ایک گواہ تلاش کر کے مقدمہ دائر کر دیتے، خواہ واقعہ ہو یا نہ ہو۔ میں آپ دونوں صاحبان کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، آپ شوق سے دعویٰ کریں۔ میں تو چپ تھا، مگر میرے ساتھی نے ان سے بحث کرنا شروع کی، مگر تھوڑی دیر بعد میں مجبوراً مجھے ان کا منہ بند کرنا پڑا، کیونکہ ممتحن صاحب غصے ہوتے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد میرے ہمدرد ساتھی ممتحن صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور نرمی کی تلقین کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ خدا کرے یہ راضی ہو جائیں، مگر توبہ کیجئے وہ میری جان مت کھائیے، یہ کہہ کر وہ اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ہاتھرس کا اسٹیشن قریب آ رہا تھا اور میرے ساتھی اترنے والے تھے۔ ممتحن صاحب اپنی پان کے ڈبیا لینے اٹھے، انہوں نے ڈبیا کھول کر ایک پان نکالا اور میرے سامنے پیش کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے معصومیت سے رنجیدہ صورت بناتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، میرا ہاتھ خود بخود بڑھ گیا۔ آپ یقین کریں کہ میں پان کھا رہا تھا۔ ارے چھالیا تو لیجئے، ممتحن صاحب نے بٹوا سامنے کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بغیر چھالیا کے پان کھا رہا تھا اور وہ قریب الختم تھا۔ انکار کرتے کرتے ڈر لگا، لہذا لے کر منہ میں ڈال لی۔ وہ اپنی جگہ پھر جا بیٹھے اور یہاں چھالیا ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے منہ کو کوئی چھیل رہا ہے۔ حالانکہ ممتحن صاحب میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی میں نے تھوکنا مناسب نہیں سمجھا، کہیں دیکھ نہ لے۔ چونکہ قطعی عادت نہ تھی، مجھے چھالیا مصیبت معلوم ہونے لگی، لیکن میں نے چبا چبا کر اس کو سرما کر ڈالا۔ پان کھانے کے قواعد کی روح سے اس منزل پر پہنچ کر پان کھانے والا تھوک سکتا ہے، مگر مجھ کو شاید معلوم نہ تھا۔ گو دیکھا تو تھا کہ لوگ اگال کر تھوک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں چھالیا کا پھوک رہ گیا، چونکہ ضرورت سے زیادہ کھا لی تھی، لہذا اتنی مقدار نگل بھی نہ سکتا تھا۔ بڑی دیر تک منہ میں پھراتا رہا، پھر تھوکنے کے لیے بیت الخلاء کو بہتر سمجھا تاکہ ممتحن صاحب دیکھ نہ لیں۔ وہاں جو چھالیا تھوک کر نکلا تو ممتحن صاحب کچھ تحکمانہ لہجے میں بولے، کیا آپ نے پان تھوک دیا؟ میں سن سا ہو گیا اور جھوٹ بولا، جی نہیں، مگر نہایت ہی مردہ آواز سے کہا۔ اسی دوران میرے ساتھی گو MSc کے طالب علم تھے، مگر میرے چہرے کو فلسفیانہ انداز سے دیکھ رہے تھے۔ میرا چہرہ واقعی ہوگا بھی اسی لائق، کیونکہ خفت، حماقت، رنج، تکلیف وغیرہ علاوہ گھبراہٹ اور پریشانی کے ضرور میرے چہرے سے عیاں ہو رہی ہوگی۔ ہاتھرس کا اسٹیشن آیا اور وہ اتر گئے۔ میرے ساتھی کے چلے جانے کے بعد اب میں نہ معلوم کن کن خیالات میں غرق تھا۔ خوشامد کرو کبھی کی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آتی ہی نہیں، مگر ہاتھ جوڑنے سے کام بن جائے گا۔ اگر مانے تو قدموں پر سر رکھ دینا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ لا حول ولا قوت، آئندہ سال دیکھا جائے گا، ورنہ پھر نوکری کر لیں گے۔ ایسی خوشامد سے تو موت بہتر ہے۔ ٹونڈلا کا اسٹیشن آیا۔ میں اگرا جا رہا تھا کیونکہ سخت ضروری کام تھا۔ میں چونک سا پڑا، اب کیا کروں؟ یہ سوال تھا۔
واللہ عالم ممتحن صاحب کہاں جا رہے ہیں، خیر کم از کم کانپور کا تو ٹکٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہی کیا، ٹکٹ لے کر واپس آئے تو ممتحن صاحب بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے بات کر رہے تھے، شاید ان کے ملاقاتی ہیں، میں نے دل میں کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ ممتحن صاحب نے پان کی ڈبیا نکالی، میں گھبرا گیا مگر مجبوری۔ انہوں نے پیش کیا اور مجھے خوش ہو کر کھانا پڑا۔ کیوں جناب، پان بھی خوب چیز ہے، ممتحن صاحب نے اپنے دوست سے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے تو بغیر پان کے سفر دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہی میرا خیال ہے، ممتحن صاحب بولے، اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر پوچھا، کیوں جناب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری حالت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ ممتحن صاحب کے چہرے سے فتح کی مسرت آیا تھی۔ میں بت کی طرح شکست خوردہ تھا، گلا صاف کر کے کہا، جی ہاں۔ اوہو، آپ تو بڑی تیزی سے کھاتے ہیں، ختم ہو گیا؟ اور لیجئے، بیرسٹر صاحب نے کہا۔ حالانکہ ختم نہ ہوا تھا، مگر کیسے کہتا کہ ختم نہیں ہوا، اور دوسرا نہیں لوں گا۔ لیا اور کھایا۔ میں خاموش تھا اور ایک گونا خوشی تھی کہ بیرسٹر صاحب اپنے دوست سے باتیں کرنے میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، میں سنتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے۔ اتنے میں بیرسٹر صاحب نے شاید میری مصیبت کا اندازہ لگا لیا اور ششوپن میں پا کر کہا، تھوک دیجئے، آپ تو چھالیاں کھا رہے ہیں۔ میں نے تھوک کر خلاصی پائی، شکر ہے کہ انہوں نے پان نہیں دیا۔ کانپور کے اسٹیشن پر میں نے بیرسٹر صاحب کی خدمت میں التجا کی۔ وہ کیا التجا تھی میں خود نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ میں نے کچھ کہا اور نہ وہ سن سکے۔ مجبوراً انہوں نے کہا، فرمائیے، کیا کہتے ہیں؟ بقول کسی یہاں صورت سوال تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں کہیں کا نہ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کا مختصر جواب یہ تھا، معاف کیجئے، میں ایک مرتبہ کوئی کام کر چکتا ہوں تو مشکل سے رائے تبدیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے لکھنؤ والی گاڑی کا رخ کیا۔ میں نے بھی دل میں کہا کہ نہ چھوڑوں گا۔ میں نے بیرسٹر صاحب کو چھوڑنا نہ تھا، نہ چھوڑا۔ خدا کی پناہ ضلع جونپور کے غیر معروف گاؤں میں جانا تھا۔ راستے میں نہ میں نے ایک لفظ بیرسٹر صاحب سے کہا نہ انہوں نے۔ میں بالکل بے تعلق دور بیٹھا تھا، نہ انہوں نے پان دیا اور نہ بات کی۔ اتنا ضرور تھا کہ مجھے کبھی کبھی غور سے ضرور دیکھ لیتے تھے۔ ضلع جونپور کے غیر معروف ریلوے اسٹیشن پر شاید بیرسٹر صاحب اور میں یہ دو ہی اترنے والے تھے۔ بیرسٹر صاحب نے شاید مجھ کو آمدن دیکھا تک نہیں۔ ایک چھوٹی سی بیلوں کی گاڑی پر ان کا مختصر اسباب رکھ دیا گیا اور میں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں بیل تیزی سے جا رہے ہیں۔ دن کے 10 بجے ہوں گے۔ ناشتہ نہ میں نے کیا اور نہ بھوکی تھی۔ گاڑی کو دیر تک کھڑا دیکھتا رہا کہ ایک دم سے چونک پڑا۔ میں نے یہ بھی نہ معلوم کیا کہ وہ کون سا گاؤں ہے جہاں بیرسٹر صاحب گئے ہیں، مگر ایک دہقانی نے عذرائے عنایت مجھے یہ پتہ دیا کہ فلاں گاؤں کے زمیندار صاحب کی گاڑی تھی۔ میں نے مزدور تلاش کیا اور اس کے سر پر اسباب لدوا کر چل دیا۔ شام کے 4 بجے میں اس گاؤں میں پہنچا۔ زمیندار صاحب کا پتہ لگنا کیا مشکل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے عالیشان قلعے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا، اب کیا کروں۔ مزدور کے ساتھ اسباب باہر چھوڑا، اندر داخل ہوا۔ سامنے چبوترے پر بیرسٹر صاحب پنکھے کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ دو آدمی اور بھی کرسیوں پر لیٹے تھے۔ کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ کچھ ٹھٹکا مگر آگے بڑھا اور جیسے نوارد پہنچا بیرسٹر صاحب نے سلام کا جواب دے دیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، خندہ پیشانی سے ملے، دریافت کیا، اسباب کہاں ہے؟ نوکر سے اسباب منگوایا۔ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جا کر غسل کر لیجئے اور کپڑے بدل لیجئے۔ میں بھی بے تکلفی سے سیدھا چلا گیا۔ نہا دھو کر نکلا تو کمرے میں ہی دودھ کا دیہاتی مقدار میں شربت موجود تھا۔ بیرسٹر صاحب نے صورت سے معلوم کر لیا ہوگا کہ بھوکا ہے۔ کمرے سے نکل کر باہر آ بیٹھا۔ بیرسٹر صاحب نے پان پیش کیا جو کھانا پڑا۔ میں بالکل ہی خاموش بیٹھا رہا حتیٰ کہ دونوں آدمی اٹھ کر چلے گئے، مگر قبل اس کے کہ وہ جائیں مجھ کو بیرسٹر صاحب 4 پان کھلا چکے تھے۔ وہ شاید غور سے دیکھتے رہے اور پان ختم ہوتے ہی مجھ پر دوسرا پان دے دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سے کیا کہوں کہ پان کھاتے کھاتے میرا کیا حل ہوگا۔ 2-3 پانوں تک تو اس کا احساس بھی رہا کہ چونا منہ میں لگ گیا ہے، مگر شام تک تو منہ کی حالت ہی اور ہو گئی۔ یہ بیرسٹر صاحب کی سسرال تھی اور شام کو ان کے خسر صاحب نکلے۔ میرا تعارف کرایا گیا کہ میں کرم فرما ہوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہوں۔ رات کے 8 بجے تک داماد اور خسر اور کرم فرما بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر جو حال کرم فرما کا پان کھاتے کھاتے ہو گیا اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔
کھانا کھایا گیا تو میرا منہ نہ چلتا تھا کیونکہ پانوں نے سارا منہ اندر سے زخمی کر دیا تھا اور اس پر چھالیاں گویا نمک پاشی کرتی تھی۔ پان بھی خوب چیز ہے، بیرسٹر صاحب نے کھانا کھانے کے بعد مجھے پان پیش کرتے ہوئے کہا۔ جواب نہیں رکھتا مجھے کہنا پڑا۔ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور منہ کی گندگی کو دور کرتا ہے اور مفرہ ہے، بیرسٹر صاحب نے کہا۔ مفرہ بھی ہے؟ ہاں، میں عذرائے تعجب میں نے کہا۔ بہت عمدہ چیز ہے، خسر صاحب بولے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ صبح کو مجھے موقع ملا کہ خسر صاحب سے اپنی مصیبت کا حال بیان کروں۔ صرف میں اور وہی تھے، اور بہترین موقع تھا کیونکہ انہوں نے خود بخود سلسلہ گفتگو میری آئندہ زندگی کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ انہوں نے میری داستان تعجب سے سنی لیکن ہنسے بھی اور مجھ سے وعدہ سفارش کیا۔ اتنے میں بیرسٹر صاحب بھی آ گئے۔ میں نہیں بیان کرنا چاہتا تھا کہ کیا گفتگو ہوئی اور کیا ہوا۔ قصہ مختصر یہ طے ہوا کہ میں 4 دن اور ٹھہروں اور رات دن پان کھاؤں۔ ان 4 دنوں میں کیا بتاؤں کتنے پان کھانے پڑے۔ منہ کا برا حال تھا مگر پان پہ پان کھاتا تھا اور اف نہ کرتا تھا۔ چلتے وقت بیرسٹر صاحب نے کہا کہ میرا پان آپ اب کبھی نہیں بھولیں گے، اور بے شک حالانکہ سال بھر سے زائد گزر گیا مگر ہنوز یاد تازہ ہے جو شاید کبھی نہ بھولے۔ نتیجہ اب میں خوب پان کھاتا ہوں۔